آپ کا سوال یہ ہے کہ خواب دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے۔ خواب دیکھیں، ضرور دیکھیں، بڑے خواب دیکھیں، مگر خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں۔ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے، اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میری عمر ہوگی کوئی 7-8 سال، تو ہمارے علاقے میں بچپن میں غریب علاقہ تھا اور وہاں قالین کے کارخانے تھے، تو وہاں ہر مہینے ایک سیٹھ صاحب آتے، بہترین گاڑی پہ آتے۔ اس وقت کی بہت اچھی گاڑی تھی وہ، ان کا ڈرائیور اترتا، وہ گیٹ کھولتا، سیٹھ صاحب نیچے اترتے اور جو ان کام کرتے تھے ان کو لا کے منتھلی سیلری چیزیں وہ دیتے تھے۔ تو ہم بچے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح نوٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو جب سیٹھ صاحب چلے جاتے تو میں ایک اوپر چٹان تھی، وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، وہاں بیٹھتا اور سب کو جمع کرتا، بچوں کو کاغذ پھاڑ کے نوٹ بناتا اور سب سے کہتا بھائی یہ تمہاری سیلری، یہ تمہاری سیلری، یہ تمہاری سیلری۔ تو 1-2 مہینے تو بچوں نے برداشت کیا، اس کے بعد مجھے کہنے لگے بھائی تو کون سا سیٹھ ہے، تو کوئی سیٹھ ویٹ نہیں بن سکتا، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ بچپن تھا لیکن جملے ادا ہوئے کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ میں سیٹھ بنوں گا۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، انسان کو اچھے خواب دیکھنے چاہیے، اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، کچھ بڑا دیکھنا چاہیے۔ تو میں نے جب یہ جملہ کہا تو مجھے خود بھی نہیں اندازہ تھا کہ اس کی قبولیت کیسے ہوگی، یہ کس طرح ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، ہم اس علاقے سے شفٹ ہو گئے، حالات بھی کچھ بہتر ہو گئے، کام وغیرہ بھی شروع ہو گیا، بزنس بھی چل پڑا۔ تو اس پرانے علاقے میں میرا ایک دوست رہتا تھا، اس کی شادی تھی، اس نے مجھے کال کی، کیا تو نے شادی پہ آنا ہے؟ میں کہا میں ضرور آؤں گا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرے پاس بھی اسی طرح کی گاڑی اور میرے پاس ڈرائیور تھا۔ تو جیسے ہی ڈرائیور اترا اس نے میرا گیٹ کھولا اور میں سامنے جب میں نے دیکھا تو مجھے وہی پتھر، وہی چٹان نظر آئی کہ جس پر بیٹھ کر میں بچوں کو وہ نوٹ تقسیم کرتا تھا اور جہاں بچوں سے یہ مکالمہ ہوا تھا میرا۔ آپ یقین کریں جیسے ہی وہ چٹان میں نے دیکھی مجھے وہ پورا واقعہ ریکال ہو گیا، پورا واقعہ ریکال ہوا۔ بس پھر وہ قریبی ہماری مسجد تھی، وہاں میں گیا، 2 رکعت 2 گانا ادا کی اور اشک تھے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ میرے مالک نے وہ بچپن کی وہ بات، وہ دعا، وہ نیت وہ کیسے قبول کی۔ سیم گاڑی، سیم اسٹائل، سیم انداز، بلکہ وہ گلاسز بھی میں نے اسی طریقے سے پہنے ہوئے تھے جیسے سیٹھ صاحب نے پہنے ہوئے تھے۔ تو جب آپ کچھ بڑا سوچتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، قدرت آپ کو عطا کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بندہ اپنے رب سے جیسا گمان کرتا ہے نا، اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اپنے رب سے جیسا گمان کرو، بڑا بننے کا سوچو گے، مگر اس کے لیے شرط یہی ہے کہ کچھ بڑا سوچیں اور کوشش کریں۔ عالم بننا چاہتے ہیں تو علماء کے ساتھ بیٹھیں، آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو کامیاب بزنس مین کے ساتھ بیٹھیں، آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو صحت مند لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، جو کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں۔ کامیاب لوگوں کی تمام اچھی عادتوں کو اپنائیں، کوشش کریں، دعا کریں، یقین رکھیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک اور کامیابی کا فارمولہ بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ جو بڑا آپ سوچ رہے ہیں نا، جو آپ بننا چاہتے ہیں، روزانہ اس کے لیے دعا کریں اور ایک ہی دعا بار بار کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، روزانہ اس دعا کو اپنی دعا میں شامل رکھیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔